اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ العادیات سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 11 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، واو کا معنی قسم ہے، العادیات گھوڑوں کی، ضبحا ہانپنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، فا کا معنی قسم ہے، الموریات آگ یا چنگاری نکالنے والوں کی، قدحا ٹاپ مار کر۔ فالمغیرات صبحا، فا پھر قسم ہے، المغیرات ان گھوڑوں کی جو حملہ کرنے والے ہیں، صبح کے وقت۔ فاثرن بہ نقعا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اڑانے والے ہیں اس وقت نقعا گرد و غبار کو۔ فوسطن بہ جمعا، پھر قسم ہے اس کی کہ وہ جا گھستے ہیں اس کے ذریعے لشکر میں۔ ان الانسان لربہ لکنود، ان بے شک الانسان انسان لربی اپنے رب کا، لکنود ناشکرہ ہے، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، وانہ اور بے شک وہ علی ذلک اس پر لشہید گواہ بھی ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، وانہ اور بے شک وہ لحب الخیر مال کی محبت میں لشدید سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، افلا یعلم کیا وہ جانتا نہیں، اذا جب بعثر ظاہر کیا جائے گا، ما فی القبور جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، وحصل اور ظاہر کیا جائے گا، ما فی الصدور جو کچھ سینوں میں ہے، صدور صدر کی جمع ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان بے شک ربہم ان کا رب بہم ان کو یومئذ اس دن لخبیر جانتا ہوگا، ان سے باخبر ہوگا۔ سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری اور مال سے بہت زیادہ محبت اور قیامت کے دن کچھ حالات بیان فرمائے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، گھوڑوں کی 5 حالتوں کی قسم اٹھا کے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ گھوڑوں کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ اہل عرب جنگجو تھے، وہ گھوڑے شوق سے پالتے تھے اور گھوڑا ان کے ہاں بڑا قیمتی سرمایہ شمار ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان دیکھیں گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں، یعنی گھوڑا جو جنگی گھوڑا ہوتا ہے وہ اپنے مالک کا بڑا فرمانبردار ہوتا ہے۔ مالک اس کو معمولی سا دانہ اور چارہ اس تک پہنچاتا ہے، پانی مہیا کرتا ہے، اسے قریب لا کے رکھتا ہے صرف، تو اس کی وجہ سے گھوڑا مکمل اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے۔ اگر مالک اسے صبح کہے کہ چلو چلتے ہیں، وہ صبح آرام کا وقت ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، جیسے ہم انسان جاندار ہیں، گھوڑے کا بھی آرام کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن گھوڑا چل پڑتا ہے، انسان اسے دوڑاتا ہے، وہ تیز دوڑتا ہے، اتنا دوڑتا ہے کہ وہ ہانپ رہا ہوتا ہے۔ ضبحا کہتے ہیں سینے سے نکلنے والی آواز کو، جیسے ہمیں سانس چڑھ جاتی ہے تو ہم تیز سانس باہر نکالتے ہیں، تو اسی طرح گھوڑا اس طرح ہانپتا ہوا تیز دوڑ رہا ہوتا ہے، اور تیز چلتا ہے۔ اگر وہ چلے پتھریلی زمین پہ، اس کے سم اور ٹاپ پڑتے ہیں، اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، مالک اوپر بیٹھا ہوتا ہے، تیز سے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور مالک صبح کہہ کے حملہ کرنا ہے دشمن پہ، وہ صبح حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فاثرن بہ نقعا، اور وہ گرد و غبار اڑ رہی ہوتی ہے، پھر بھی وہ دوڑ رہا ہوتا ہے اسی گرد و غبار کے اندر۔ وسطن بہ جمعا، اور وہ دشمن کے لشکر میں گھس جاتا ہے، گھوڑے کو بھی تیر لگتے ہیں، نیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تلواروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر یہ مالک کی فرمانبرداری میں وہ سارے مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بھی اپنے خالق و مالک کا فرمانبردار بنے، اس کے احکام کو پورا کرے اور اس کی قدر کرے اور اس کی نافرمانی نہ کرے۔ جب یہ جانور اتنا فرمانبردار ہوتا ہے تو انسان اشرف مخلوقات میں سے ہے، تو اس سے اور زیادہ فرمانبردار ہونا چاہیے۔ لیکن انسانوں کی خصلت کیسی ہے؟ فرمایا کہ ان الانسان ربی لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ بڑی ناشکری کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہی نہیں، کبھی گننے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں، کبھی سوچتا ہی نہیں، اور سوچ بھی لے
تو ان کا شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر ایک زبان سے ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے کہے کہ الحمدللہ الحمدللہ، نعمت سوچے الحمدللہ کہے، ہم پانی پئیں الحمدللہ کہیں، لقمہ کھائیں الحمدللہ کہیں، کہ اچھی حالت پیش آئے نعمت ملے الحمدللہ کہے۔ اور تیسرا جو ہے نا وہ دوسرا شکر دل سے ہوتا ہے کہ آدمی دل سے بھی یہ سمجھے کہ جو کچھ میرے پاس نعمتیں ہیں وہ میرے ذاتی اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل مہربانی سے مجھے عطا ہوئی ہیں۔ اور تیسرا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت فرمانبرداری میں استعمال کرے، کسی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ مثلاً مال بڑی نعمت ہے، اس کو انسان گناہ میں استعمال نہ کرے۔ زندگی اللہ کی بنیادی اور سب سے بڑی نعمت ہے، اسے انسان گناہ میں اور نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان اس بات کا گواہ بھی ہے، وہ مانتا بھی، اسے بتایا جائے وہ مانے گا واقعی میں ناشکر ہوں، زبان شکر ادا نہیں کرتا، دل سے شکر ادا نہیں کرتا، نعمت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا اور نعمتوں گناہوں میں استعمال کرتا ہے۔ پھر فرمایا دوسری سے برائی یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، چاہتا بس مال آئے اور بہت زیادہ آئے۔ حقیقت بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ انسان مال کی وجہ سے اپنے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے، تعلقات توڑ دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت، دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک چیز ہے دنیا کی چیزوں کا استعمال، دوسرا ہے محبت۔ تو مال کی بے تحاشا محبت سے منع کیا گیا ہے، مال کے صحیح استعمال سے منع نہیں کیا گیا۔ اور حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال بیان فرمائی، بڑی پیاری مثال، انہوں نے فرمایا آب زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلا کشتی است۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان اور مال و دولت کی مثال پانی و کشتی جیسی ہے۔ انسان کشتی کی طرح ہے اور مال و دولت پانی کی طرح ہے۔ اب کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی، صحرا میں نہیں چل سکتی، روڈ پہ نہیں چل سکتی، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ انسان بغیر دولت کی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، نہ دینی نہ دنیاوی، مال کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ لیکن وہ کشتی کے لیے پانی اس وقت تک فائدہ مند ہوتا ہے جب تک کشتی کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے اسے ڈبو دیتا ہے۔ یہی مثال مال کی، اگر مال انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو تو اس کو ہلاک نہیں کرتا، اگر وہ مال کی محبت دل میں آ جائے پھر اسے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے غالباً اس حدیث ترجمہ فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ اس لیے ہمیں مال کی محبت دل سے نکالنی چاہیے کہ دنیا فانی ہے، مال سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا یا خیر عملا، کہ نیکیاں جو ہیں وہ نیک اعمال ہیں وہ ساتھ جائیں گے۔ دنیا میں آدمی مال جمع کرے ضرورت کے مطابق جائز طریقے سے، زیادہ فکر انسان کو اچھے اعمال کی ہونی چاہیے، مال کو مقصد نہ بنائے۔ اچھا، اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ مال کو استعمال کرتے ہیں، اسے محبت نہیں کرتے۔ یہ ایسے، اور یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا تھا شیخ مکرم سے، مفتی صاحب سے واقعہ سنا تھا۔ واقعہ انہوں نے یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ فرق کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ فلسفے میں مبتلا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ کپڑے پھٹے پرانے ہوں، اچھی سواری اس کے پاس نہ ہو، ضروریات پوری نہ ہو، مقروض رہتا ہو آدمی، اور بال بکھرے ہوئے ہوں، یعنی کوئی ڈھنگ کی زندگی اس کی ہو ہی نہ، وہ اللہ والا آدمی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ مال اگر صحیح طریقے سے آ جائے، آدمی صحیح طریقے سے استعمال کرے، مال سے محبت نہ کرے، تو پھر مال بری چیز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا نہیں عمل مال الصالح برجل الصالح، کہ پاکیزہ مال نیک آدمی کے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ آدمی خود اچھا ہے، مال پاکیزہ صحیح استعمال کرے گا، اسے وہ صدقہ خیرات کرے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اچھے کاموں میں لگائے گا اسے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، بڑے فارسی کے شاعر بھی تھے، ان کی کتاب بھی ہے، کلام مشہور ہے ان کا۔ تو وہ ان کے زمانے میں انہوں نے مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے غفلت کی زندگی میں، یعنی جب وہ اللہ والے نہیں تھے، انہوں نے اپنے زمانے کے ایک بڑے تذکرہ سنا اللہ والے کا، ان کا نام تھا خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔
عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سنی کہ میں نے سنا ہے کہ بڑے اللہ والے ہیں، ولی ہیں، نیک آدمی ہیں، تو ان کے دل میں شوق پیدا ہو میں جا کے ان کی زیارت کروں، ان سے بیعت کروں، دینی استفادہ کروں۔ اور دل میں خیال یہی تھا کہ وہ جو اللہ والے ہیں نا، کوئی نیچے پھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی صف بچھی ہوگی، اسے بیٹھے ہوں گے، قریب گھڑا رکھا ہوگا، ٹوٹا پھوٹا سا کوئی کمرہ مکان ہوگا، وہاں بیٹھے ہوں گے۔ یہ تصورات تھے ان کے عوام الناس کی طرح۔ وہ زیارت ملاقات کے لیے گئے، جب ان کے مکان قریب پہنچے تو قریب پہنچ کر دیکھا کہ ان کا اچھا گھر تھا اور اچھے بار گھوڑے بندھے ہوئے تھے اچھی نسل کے، اور دور سے دیکھا وہ اچھا لباس پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، صحت اچھی تھی، اچھی خوراک کھاتے ہوں گے، اچھی خوراک استعمال کر صحت اچھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دور سے دیکھا نا، کسی نے بتایا کہ وہ خواجہ عبید اللہ حرار صاحب ہیں، تو وہیں سے واپس ہو گئے، جاننا کہ اوہو مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ تو اللہ والے نہیں ہیں، اور جاتے ہوئے واپس چلے گئے، مجھے ان سے ملنا نہیں چاہیے، میں غلط جگہ پہنچ گیا ہوں۔ دل میں خیال آیا اور فارسی میں شعر مصرع کہا، نہ مرد آنکھ کے دنیا دوست دارد، وہ اللہ والا اور مرد نہیں جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، کیا کہ واپس چلے گئے۔ راستے میں گئے تو نیند آئی، سوئے، خواب نظر آیا، مجھے کچھ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھ سے چیز خریدی تھی، اس سے قرضہ آپ نے قیمت نہیں دی، قیمت دو۔ دوسرا آدمی مجھے کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، قرض نہیں دیا، قرض دو۔ آئے پاس میری امانت تھی وہ دیں، آپ نے وہ نہیں واپس کی اب تک۔ لوگوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور میں پریشان ہوں، لوگ مطالبے کر رہے ہیں۔ تو اسی خواب میں خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور لوگوں نے کہا تم نے اس درویش کیوں پکڑا ہوا بھائی؟ تو لوگوں نے کہا اس نے ہمارے حقوق ادا کرنے ہیں اور پیسے دیتے نہیں ہیں۔ تو خواجہ صاحب میں بھی چھوڑ دوں گا، میں دوں گا۔ خواجہ صاحب نے جیب سے پیسے نکالے اور درہم دینار نکالے، سب کو دل میں چھڑا دیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، پھر آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو پھر خواب یاد آیا تو فکر مند ہو گئے کہ میں تو ان سے نفرت کر کے جا رہا تھا متنفر ہو کر، پر انہوں نے مجھ سے خواب میں خیر خواہی کی ہے، یقیناً یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ واپس آئے خواجہ صاحب سے ملے اور کہا جی کہ میں آپ کی زیارت ملاقات کے لیے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ والے ہیں، مجھے کوئی نصیحت ہی فرمائیں، بیعت ہی فرمائیں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پہلے بھی آئے تھے، کشف ہو گیا ان کو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی آیا تھا، پھر کہاں چلے گئے تھے اور کیوں چلے گئے تھے؟ تو پھر یہ اس طرح شرمسار ہوئے اور پھر انہوں نے پوچھا کہ جی کیا کہہ کر گئے تھے؟ پھر یہ اور ذرا نادم ہوئے، سر چکا لیا۔ تو خالد صاحب نے فرمایا بتائیں بھائی کیا کہہ گئے تھے؟ تو انہوں نے حضرت وہ تو ایک بیوقوفی کی بات تھی، غلط فہمی تھی۔ فرمایا کہ نہیں وہ بتائیں مجھے، کہیں کہ نہیں حضرت وہ تو نامناسب بات تھی، غلط بات تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ وہ دہرائیں۔ پھر انہوں نے کہہ دیا دبے زبان سے، نہ مرد آنکھ کے دنیا دوست دارد، وہ اللہ والا نہیں جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ مگر آنکھ کے برائے دنیا دارد، جو دنیا کو دنیا کے لیے رکھتا ہے اس سے محبت نہیں رکھتا تو وہ آدمی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم نے جو انتظام کیا ہوا ہے چیزوں کا، اس لیے کہ تاکہ ہمارے پاس مہمان بہت زیادہ آتے ہیں، ان کے لیے سہولت ہو، آسانی ہو، اس لیے ہم نے یہ اچھا مکان بنوایا ہوا ہے اور اچھے کھانے بن رہے ہیں اس لیے تاکہ مہمانوں کی مہمان نوازی ہو سکے۔ اچھا گھوڑے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم خود بھی ان سے مستفید ہوں اور ہمارے مہمان بھی اور لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ ہم محبت نہیں رکھتے ان سے، دنیا کے لیے اچھی نیت سے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ان سے صلاح تعلق انہوں نے قائم کیا، اپنی اصلاح کرائی، پھر یہ بڑے اللہ والے بنے۔ اس لیے مال کی محبت اور مال کا استعمال دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ جس کے لیے مال محبت نہیں وہ استعمال کرتا ہے وہ برا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ فلا یعلم اذا بعث، اس طرح ما فی القبور، کیا انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں اتنا مبتلا ہو گیا ہے، اس نے مرنا بھی ہے، پھر قبروں سے ان کو نکلنا بھی ہے۔ تو قبروں سے لوگ نکلیں گے قیامت کے دن، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب مردے زندہ ہو کے قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ قرآن کریم میں ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے قبروں سے نکل کے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، لوگ کہیں گے ہمارے افسوس، کس نے اٹھا دیا ہماری خوابگاہوں سے؟ تو کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، سورہ یاسین میں ہے، یہ وہ اس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا
رسولوں نے سچ فرمایا تھا قیامت آئے گی، وہ سچا ہو گیا۔ پھر لوگ میدان معاشر کی طرف جائیں گے، بہت تفصیلات ہیں۔ تو حصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں راز ہیں وہ ظاہر کیے جائیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ سینوں کے خیالات اور راز ہیں ان کو بھی درست کرنا ضروری ہے، تو وہ بھی ظاہر کیے جائیں گے۔ آج چھپے ہوئے ہیں نا، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کی باتیں چھپا رکھی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ظاہر ہو جائیں تو ہم سے کی محبت ہی نہ کرے، اس کے دل میں ایسے گندے گندے خیالات ہیں، اتنے برے خیالات دل میں ہیں کہ اللہ نے چھپا رکھا ہے ان کو۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن ان کا رب ان کے اعمال اور اخلاق سے باخبر ہوگا، باخبر آج بھی ہے، اس دن ہی بھولے گا نہیں، اس دن بھی سب چیزیں اللہ تعالیٰ سامنے فرما دیں گے، نام اعمال آئے گا اور بتایا رہے گا فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کا بیٹا فلاں ناکام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال کی محبت اور ناشکری سے محفوظ فرمائے، شکر ادا کرنے کی اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔